آج ہم بات کریں گے ماضی کے ان طاقتور حکمرانوں کی جو طاقت اور اقتدار میں ہونے کے باوجود بھی بے حد خوف زدہ رہے۔ جہاں عام لوگوں کو خوف سے آزاد کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، وہیں یہ حکمران خود عجیب و غریب تہمات اور خوف کا شکار ہو جاتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے دل میں خوف پیدا کرتے ہیں، خود کن چیزوں سے ڈرتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسے ہی حکمرانوں کے خوف کی کچھ دلچسپ کہانیاں۔ رومانیہ کے حکمران اور امیر نکولائی چاؤسسکو، جو نہایت طاقتور اور بے رحم حکمران تھے، لیکن ان کی زندگی میں خوف کا ایک دلچسپ پہلو بھی تھا۔ چاؤسسکو کے پاس کنگ فو میں بلیک بیلٹ تھی، جسے وہ خود کو محفوظ سمجھتے تھے، حالانکہ یہ صرف ایک دکھاوے کے لیے تھی۔ چاؤسسکو کو اپنے خوابوں میں ہمیشہ کوئی خوفناک سایہ نظر آتا تھا جس سے وہ کانپ اٹھتے تھے۔ ان کی بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ خواب محض ان کی ذہنی کیفیت کا نتیجہ ہیں، لیکن چاؤسسکو نے خوابوں کی تعبیر کرنے والوں کی ایک ٹیم مقرر کی جو خوابوں کی تشریح کرتی تھی۔ شاید ان حکمرانوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ خوف صرف عوام کا مسئلہ نہیں، بلکہ ان کے اپنے دل و دماغ میں بھی ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں عراق کے مشہور صدام حسین کی۔ صدام حسین کا خوف اس قدر بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ہر جگہ پر سیکورٹی ڈبل رکھی ہوئی تھی۔ صدام حسین اپنے قریبی لوگوں پر بھی مکمل اعتماد نہیں کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ کوئی بھی انہیں دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے ان کے اپنے محافظ بھی دو حصوں میں تقسیم تھے۔ ایک گروپ باہر کی سیکورٹی دیکھتا اور دوسرا ان کی ذاتی حفاظت کرتا۔ جب آپ کے پاس طاقت ہو تب بھی خوف آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، خاص کر جب طاقت کا استعمال غلط ہو رہا ہو۔ شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ il بھی ان آمروں میں شامل تھے جن کی زندگی تو لوگوں کو ڈرانے میں گزر گئی، لیکن خود اندر سے خوف کا شکار تھے۔ کم جونگ il کو ہوائی سفر سے شدید خوف تھا اور وہ کبھی بھی جہاز میں سفر نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے دنیا بھر کے سفر اپنی ذاتی ٹرین میں کیے، جو خاص طور پر ان کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی۔ کم جونگ il کو کھانے پینے کی چیزوں میں زہر کا خوف رہتا تھا۔ ان کے باورچی خانے میں ایک خاص شخص مقرر تھا جو ہر چیز کو چیک کرتا تھا کہ کہیں کچھ زہریلا تو نہیں۔ شاید آمروں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جتنے ظلم وہ کرتے ہیں اتنا ہی کوئی ان کے پیچھے بھی لگا ہوتا ہے۔ اسپین کے حکمران اور امیر فرانسسکو فرینکو، جنہوں نے اسپین میں طویل عرصے تک حکومت کی، ان کی زندگی کا آخری حصہ بھی خوف سے بھرپور تھا۔ فرانکو کو موت کا اس قدر خوف تھا کہ انہوں نے اپنی موت کو ٹالنے کے لیے ہر ممکن طبی علاج کروایا۔ جب وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے تھے تو ملک کے بہترین ڈاکٹرز ان کا علاج کرتے، اور یہاں تک کہ جب ان کی عمر کافی بڑھ گئی تھی تو بھی وہ موت کو دھوکہ دینے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ شاید آمروں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ لیبیا کے حکمران معمر قذافی کی کہانی بھی انوکھے خوف سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی حفاظتی تدابیر نے دنیا کو حیران کر دیا۔ قذافی کے گرد ہمیشہ ایک خواتین کی سیکورٹی ٹیم ہوتی تھی جنہیں انہوں نے خاص تربیت دلوائی تھی۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی تھیں کیونکہ قذافی کو یقین تھا کہ عورتوں کے ذریعے ان پر کوئی بھی حملہ نہیں کرے گا۔ قذافی ہوٹلوں میں رہنے کے بجائے ہمیشہ اپنے ٹینٹ میں رہتے، چاہے وہ کہیں بھی جاتے۔ انہیں یقین تھا کہ ٹینٹ میں رہنے سے وہ کسی بھی خطرے سے بچ سکتے ہیں۔
جب طاقتور لوگ بھی ٹینٹ میں چھپنے لگیں تو جان لیں کہ خوف صرف عوام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایڈی امین یوگینڈا کا ایک سفاک حکمران جسے اپنے دشمن کا خون پینے کا شوق تھا اور لوگوں میں خوف و دہشت پھیلانے کے لیے ان کی لاشوں تک کو جلا دیتا تھا۔ ایڈی امین کا خوف اس قدر تھا کہ وہ اپنے ہی فوجیوں سے ڈرتا رہتا تھا اور انہیں بار بار تبدیل کر دیتا تھا تاکہ وہ اس کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں۔ ایڈی امین نے بینکاک میں اپنی حفاظت کے لیے ایک محفوظ جگہ تیار کروائی جہاں اسے لگا کہ وہ مکمل طور پر محفوظ ہوگا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ خوف سے بری زندگی میں کوئی بھی جگہ واقعی محفوظ نہیں ہو سکتی۔ ان تمام کہانیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دوسروں پر طاقت اور خوف کے ذریعے حکومت کرتے ہیں وہ خود بھی اندر سے خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ شاید یہی قدرت کا انصاف ہے کہ جب آپ دوسروں کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر بھی خوف اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ آمریت اور ظلم کا انجام ہمیشہ خوف اور بد امنی میں ہی ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنے اعمال میں انصاف اور انسانیت کو ترجیح نہیں دیتا تب تک اسے اندرونی خوف اور بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔